ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، گزشتہ جمعہ کو حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کچھ گفتگو کی گئی تھی، اور یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف خصوصیات، امتیازات اور فضائل سے نوازا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سرکار کا مرتبہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل رکھا ہے۔ انہی خصوصیات میں سے آپ کا عالمی پیغمبر بھی ہونا ہے، جیسے کہ پہلے قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کیا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وغیرہ، اور ایک جگہ فرمایا ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی آیت کے تحت ختم نبوت پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے سرکار کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا ان کا بھی مختصر تذکرہ ہوا تھا، اور جن لوگوں نے سرکار کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ان کا بھی ذکر آیا تھا، اور غلام احمد قادیانی کا جو پنجابی تھا، قادیان کا رہنے والا، اس کی جھوٹی نبوت کا بھی تذکرہ ہوا تھا، اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے بہت ہی اعلیٰ درجے کے نفوس کو تیار کیا ہے، اور ایک ایسی امت برپا کی، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، ایک ایسی امت برپا کی جس کا جواب پہلی امتوں میں نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
معروف اور بھلی باتوں کو تو حکم دیتے ہو، یعنی بھلی اچھی باتیں بتلاتے ہو اور پھیلاتے ہو، اور منکر یعنی شرعاً جو بری باتیں ہیں اس سے تم لوگ منع کرتے ہو۔ اس کا پہلا مصداق حضرات صحابہ ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو لوگ صحابہ کے طریق پر ہوں اور ان کے نہج پر ہوں، وہ سب اس اعتبار سے یہ انتم خیر امہ کا مصداق بن جاتے ہیں۔ سرکار نے صحابہ کی تربیت فرمائی اور تربیت کے نتیجے میں بہت اونچے مرتبے پر فائز فرمایا۔ آیت پڑھی گئی تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آخر تک اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، یعنی حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ احسان تو سب کے لیے ہے، لیکن مسلمان چونکہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس لیے احسان ظاہر ہو رہا ہے، اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کی بات ہی چھوڑ دیجیے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر دوا لکھ کر کے دیتا ہے اور دوا فائدہ مند ہے تو فائدہ مند اس کے لیے جو دوا استعمال کرے، اور جو دوا استعمال نہیں کرے گا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک رسول عظیم الشان پیدا کیا اور برپا کیا انہی میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے اور عربوں ہی میں سے اور قریش میں سے ایک عظیم الشان نبی کو نبوت عنایت فرمائی، اس کو برپا کیا۔ ان کا کام کیا ہے؟ 4 کام سرکار کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اور آیت کیا؟ قرآن حکیم کی آیتیں، آیت کے معنی نشانی کی آتے ہیں، چونکہ قدرت کی اور نشانی ہے اس لیے قرآن کی آیتوں کو آیت کہا جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ہی، اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے ان کے ظاہر اور باطن کو اور عقیدے کو اعمال کو درست کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں۔ تزکیہ معنی پاکیزہ کرنا، یعنی صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب قرآن شریف، حکمت سرکار کے احادیث، یہ 4 فرائض قرآن حکیم میں سرکار کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس تربیت کا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنانے کا اور اس کی روشنی میں لوگوں کی تربیت ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس نے صحابہ کرام کو بہت اونچے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ صحابہ کرام میں بھی آپس میں درجات ہیں، درجہ تو سب کا اونچا ہے، لیکن صحابہ کرام میں کچھ فرق مراتب ہیں۔ جو صحابہ کرام مکہ معظمہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا مرتبہ ان کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے جو مکہ معظمہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے حالات بڑے سخت اور سنگین تھے، ان حالات میں دین کی خدمت کرنا، ایمان لانا، قربانیاں دینا یہ بہت مشکل تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ اور مکہ فتح ہو جانے کے بعد حالات سازگار ہو گئے تھے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ تعالیٰ کی دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تھے، تو سہولت پیدا ہو گئی تھی، اور سہولت کے زمانے کے اعمال کو مقبولیت نہیں حاصل ہے جو پریشانی کے اور سنگین حالات کے زمانے میں مقبولیت حاصل ہے تو ہے۔ تو یہ 2 درجے ہو گئے صحابہ کرام کے، لیکن صحابہ کرام کے اگرچہ آپس میں درجوں میں فرق ہے، کسی کی درجہ اونچا ہے، کسی کی درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے، کوئی افضل ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کم افضل ہے، سب کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے سب کے اعمال کو قبول کیا اور مجموعی اعتبار سے سب جنتی ہیں، چاہے مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ ہوں،
چاہے مکہ فتح ہونے کے بعد کے صحابہ ہوں، دونوں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا بنایا، فرمایا سب جنتی ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ تم میں سے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قربانیاں دیا، اس کے برابر وہ صحابہ نہیں ہو سکتے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قربانیاں دیا۔ فرق مراتب کو بیان فرما دیا ہے، اور آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حسنہ کے معنی آتے ہیں، یہ احسن کے اسم تفضیل ہے، حسنہ کے معنی آتے بہت زیادہ حسین، بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ شاندار۔ اور ظاہر بات ہے جنت سے زیادہ حسین تو کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے یہاں پر حسنہ کا ترجمہ کیا جنت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے جنت سے بڑھ کر حسین کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی بات اگر حضور نے منسوب کر کے فرمائی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، اگر وہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اگر قرآن کی آیت ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے قرآن میں، اور اگر قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اپنے صالح نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رات، وہ نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اچھا آنکھ نے نہیں دیکھا تو سوال پیدا ہوتا کان نے تو سنا ہوگا، اس لیے کہ کان کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے، جو باتیں آدمی آنکھ سے نہیں دیکھتا کان سے تو سن ہی لیتا ہے، کان تو بہت دور دور کی باتیں سن لیا کرتا ہے۔ فرمایا ولا عین رات ولا اذن علی سمعت ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اچھا کان نے اگر نہیں سنا تو کم از کم دل میں سوچ تو سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ آدمی کیا ہے بہت ساری باتیں سوچ لیا کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھی سے اچھی نعمتیں سوچ سکتا ہے۔ فرمایا جنت کی نعمتیں اتنی شاندار اعلیٰ درجے کی ہیں اور اتنی حسین و جمیل خوبصورت ہیں، تمہارے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں جن کا درجہ زیادہ اونچا ہے، چاہے فتح مکہ کے بعد کے ہوں جن کا درجہ ان کے مقابلے میں ذرا کم ہے، لیکن ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آپ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ صحابہ کو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے سردار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ کی تربیت سے، یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ صحابی جانتے کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان، جس آدمی نے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ آدمی صحابی کہلاتا ہے۔ حضور کو تو کافروں میں دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، بہت نے دیکھا، یہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا، یعنی مسلمان، اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ بعض ایسے ہیں کہ ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، مرتد ہو گئے تھے۔ سرکار کی وفات کے بعد، وصال کے بعد ارتداد کا ایک بھونچال آیا ہوا تھا، یہ قبیلہ مرتد ہو گیا، وہ قبیلہ مرتد ہو گیا، کچھ لوگ باقاعدہ کفر میں چلے گئے تھے اسلام چھوڑ کر کے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، باقی نماز روزہ سب کرتے تھے،
طرح طرح کے مرتدین اپنی بلوں سے نکل آئے تھے، بڑے خطرناک حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ابو بکر صدیق کو، جو انہوں نے امت کو سنبھالا اور فتنہ ارتداد کو کچلا، ورنہ صحابہ کرام تو ہمت ہار چکے تھے۔ جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا ابو بکر صدیق نے کیا کرنا چاہیے، اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ مرتدین سے جنگ کرنی پڑے گی، چاہے کتنے بھی ہوں، اس کے بغیر حالات درست نہیں ہوں گے۔ ابو بکر تو حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا کیسے آپ جنگ کریں گے؟ اور جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، زکوٰۃ ہی کا تو انکار کیا نا، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، کسی اور کام کا انکار نہیں کیا، خالی زکوٰۃ کا کیا ہے، تو زکوٰۃ کا انکار کرنے پر بھی آپ ان سے جنگ کریں گے؟ فرمایا اگر حضور کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ بھی یہ لوگ دیتے تھے زکوٰۃ کے نام پر، اور اب نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، حالانکہ جیسے نماز فرائض اسلام میں سے ہے، ویسے زکوٰۃ بھی فرائض اسلام میں سے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کر لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بس کچھ پیسے خرچ کر دیا کرتے ہیں، اور خاص طور سے عورتیں تو بالکل نہیں نکالتی ہیں، یہ زیورات جمع کر کر کے رکھتی رہتی ہیں، گویا جہنم کا سانپ اپنے گلے میں ڈالے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ سخت ترین وعید قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تقریباً 80 مقام پر بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کی سزائیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن کتنے مسلمان، بہت کم آپ کو ملیں گے جو باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب لگا کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہ رمضان میں 2-4 ہزار روپے خرچ کر دیے، یہ زکوٰۃ تھوڑی ہے، تو صدقہ نفلی ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی نفل نماز پڑھے اور فرض نماز نہ پڑھے، تو نفل نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی اہم چیز ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نماز میں زکوٰۃ میں فرق کیا، نماز کا قائل ہے، زکوٰۃ کا قائل نہیں، میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن مشہور جملہ ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس جملے کو بول کر کے حضرت عمر کو ڈانٹا انہوں نے۔ جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں بڑے بہادر بنتے تھے، مسلمان ہو کر کے بزدل بن گئے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ بس سب صحابہ کرام نے سر جھکا لیا اور فرمایا اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اور تھے کیا، کوئی بہت ہی لہیم شہیم تگڑے لمبے نہیں تھے ابو بکر صدیق، دیکھنے میں کوئی بڑے طاقتور نہیں معلوم ہوتے تھے، لیکن ہمت حوصلے کے اعتبار سے بڑے جوان مرد آدمی تھے۔ یہ طے کر لیا انہوں نے، اگر ابو بکر صدیق نے طے نہ کیا ہوتا تو سارا عرب کفر میں چلا گیا ہوتا۔ حضور کے وصال کے بعد باقاعدہ انہوں نے جہاد کیا ہے، اور جتنے مرتدین نے سب سے جہاد کیا ہے، اس کا نتیجہ نکلا کہ پھر بعض قبائل بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور اسی میں سے سجا ہے بنت حارث، اس کا ذکر پہلے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب جیسا 100 سال کا بڈھا، مسیلمہ کذاب جو یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کا رہنے والا تھا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال تھی، لیکن نوجوانوں جیسا مضبوط آدمی تھا، بڑا حوصلہ مند آدمی تھا، بڑا بہادر آدمی تھا۔ تو اس نے سوچا سجاہ نے کہ جب اتنا بوڑھا آدمی نبوت کا دعویٰ کر کے اقتدار قائم کر سکتا ہے اور اپنی ایک جماعت ایک فوج تیار کر سکتا ہے، تو میرے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دیا ہے۔ سجا انتہائی حسین و جمیل عورت تھی، جو دیکھتا اس کو گرویدہ بن جاتا، بڑی فصیح و بلیغ مقررہ تھی، تقریر اتنی شاندار کرتی تھی کہ لوگ اس کے گویا لوگوں کے اوپر جادو کر دیتی تھی، بڑی باصلاحیت عورت تھی اور بڑی مکار اور شاطر قسم کی عورت تھی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جتنے بڑے بڑے قبیلوں کے آس پاس کے قبیلوں کے سردار تھے ان سرداروں کو پٹا لیا، اور اس زمانے میں چونکہ قبائلی زندگی چلتی تھی، سردار جس بات کو مان لیتا تھا سارے قبیلے والے اس کی بات کو مان لیتے تھے بی جے پی کے طریقے پر۔ تو جب سرداروں نے قبول کر لیا تو ان کے قبائل نے قبول کر لیا ہے، کئی ہزار کا لشکر تیار کر لیا، مدینے پر قبضہ کرنا چاہتی تھی وہ عورت، جس کا نام تھا سجا بنت حارث۔ اس کے مقابلے میں لشکر بھیجا گیا، وہ جناب
اچھا اس نے جو ہے مسیلمہ کذاب سے شادی بھی کر لیا تھا، وہ لمبا واقعہ اس کو بیان کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ مسیلمہ نے دیکھا کہیں میری جھوٹی نبوت پر یہ غالب نہ آ جائے، اور جو علاقے میرے زیر اقتدار ہیں وہ کہیں اس کے حلقے میں نہ چلے جائیں، لہذا بڑا چالو قسم کا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ سجاہ سے جنگ کر کے تو مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو پٹا کر کے اس سے صلح کر لو اور کسی ترکیب سے اس سے نکاح کر لو۔ جناب باقاعدہ اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کو دعوت دیا، بڑے بڑے تحائف بھیجے، ایک شاندار خیمہ لگایا، اس خیمے میں اس کو بلایا، 3 دن تک اپنے پاس تنہائی میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کر لیا تو یہ جو سردار لوگ اس کے اوپر ایمان لائے تھے سجاہ کے اوپر، یہ بڑے بدگمان ہو گئے اس سے، اور اس سے کٹنا شروع کر دیا، الگ ہونا شروع کر دیا۔ اور ادھر اسلامی لشکر اس کا قلعہ قمع کرنے کے لیے تیار تھا۔ ڈر کر کے یہ فرار ہوئی اور جا کر کے اپنے نانحالی قبیلے بنی تغلیب میں جا کر کے پناہ لیا، گمنامی کی زندگی گزارتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر کے مسلمان ہوئی، اس وقت تو بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے اسلام قبول کیا، لیکن سچا اسلام قبول کیا، بڑی دیندارانہ زندگی گزاری۔ اب ظاہر بات اگر ابو بکر صدیق نے اس کو ٹھیک نہ کیا ہوتا اور اسلامی لشکر نہ بھیجا ہوتا، یہ اسلامی لشکر کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، اسلامی لشکر نہ بھیجا ہوتا تو اس نے تو بابا فتنہ برپا کر دیا تھا۔ ادھر مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا۔ مسیلمہ تو سرکار کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے سرکار کے انتقال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے طلحہ ابن خویلد اسدی یہ صحابی تھا، طلحہ حضور پر ایمان لایا تھا، انتقال کے بعد اس کا دماغ خراب ہوا، یہ بھی بڑا بہادر آدمی تھا، اپنے قبیلے کے سردار تھا۔ دیکھیے جب تک آدمی قابل نہیں ہوگا، بہادر نہیں ہوگا، ذہین نہیں ہوگا، ہوشیار نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی پارٹی نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے چالاکی ہو، صلاحیت ہو۔ اس کے بارے میں مشہور تھا 100 سواروں کے مقابلے میں اکیلا طلحہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس کے قلعہ قمع کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا تو یہ ڈر کر کے بھاگا اور بھاگ کر کے ملک شام چلا گیا، وہاں خاموش زندگی گزارتا رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایمان لایا۔ اب ظاہر بات یہ اب صحابی نہیں رہ گیا، اب مسلمان رہ گیا، صحابیت تو ختم ہو گئی۔ تو میں نے وہ پڑھا تھا اس سے پہلے ایک فقرہ جو اس کو محدثین نے لکھا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بھی ومات علی الاسلام، جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ طلحہ کا خاتمہ ایمان پر، طلحہ حضور کے زمانے میں مرتد ہو گیا، حضور کے زمانے کے بعد، انتقال کے بعد، لہذا یہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد یہ پکے مسلمان ہو گئے، بڑی زبردست توبہ کیا تھا، اور بڑی بڑی جنگیں جو ایرانیوں سے ہوئی ہیں ان جنگوں میں شریک رہے، اور نہاون کی جنگ میں یہ شہید بھی ہو گئے۔ تو درجہ ان کا بڑا اونچا ہے، لیکن صحابی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ سرکار کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، کچھ لوگ سرکار کے زمانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرتد ہو گیا تھا، اسے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا کچھ ذکر آیا تھا۔ تو حضور نے صحابہ کرام کی تربیت کیا، بات یہاں سے آگے بڑھی تھی، اور صحابہ کرام چاہے اوپر والے ہوں چاہے نیچے والے ہوں، سب کے بارے میں فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، لہذا کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جتنے فرقے باطلہ ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں گے وہ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں سمجھ لیجیے یہ آدمی گمراہ ہے۔ شیعوں کو دیکھ لیجیے آپ، صحابہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور بھی کچھ فرقے ہیں یا کچھ افراد ایسے جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ صحابہ کی توہین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بدعقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین صحابہ سے آیا ہے۔ اگر صحابہ کرام پر بھروسہ نہیں رہے گا تو قرآن پر کیسے بھروسہ؟ قرآن تو انہوں نے پیش کیا نا، کیسے بھروسہ کریں گے آپ؟ صحابہ کرام پر بھروسہ نہیں تو حدیثوں پر کیسے بھروسہ رہے گا؟ حدیثیں تو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ تو دین کی بنیاد صحابہ کے اوپر قائم ہے۔
اگر صحابہ پر کوئی اعتماد کرے گا تو دین پر اعتماد کرے گا، صحابہ پر اعتماد نہیں ہے تو دین پر اعتماد نہیں ہے۔ تو گمراہوں کی نشانی یہ بھی صحابہ کرام پر یقین نہ کرے، ان پر اعتماد بھروسہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرتا ہے، یعنی جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا مطلب یہ اس کو مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے دشمنی ہے تو میرے صحابہ سے دشمنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے ایک حدیث میں، فرمایا اصحابی کے نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستارے جیسے ہیں، جس کی پیروی کر لو گے تمہیں راستہ مل جائے گا۔ دیکھ رہے آپ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حدیث صحابہ کے بیان کی بھی لے لیتے ہیں۔ حنفی ایک حدیث لے لیتا ہے، مالکی دوسری لے لیتا ہے، ایسی شافعی کوئی حدیث لے لیتا ہے، اور حنبلی کوئی حدیث لے لیا کرتا ہے، لیکن ساری حدیثیں جو یہ لوگ لیتے ہیں وہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، اس لیے سب ہدایت پر ہیں۔ حنفی بھی ہدایت پر ہے، شافعی بھی ہدایت پر ہے، مالکی بھی ہدایت پر ہے، حنبلی بھی ہدایت پر ہے۔ یہ الگ بات اختلاف ان میں دوسرے اعتبار سے ہو گیا ہے، کسی نے چند دلائل کی روشنی میں ایک حدیث لے لیا، کسی نے اپنے دلائل کی روشنی میں دوسری حدیث لے لیا، لیکن سب حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے چاروں طبقات جو امت میں ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ تو صحابہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک مقام میں بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں اور احادیث میں جیسے سرکار کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور صحابہ کرام فضیلت بیان کی گئی ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی فضیلت آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی تھی۔ ایک روایت ہے جو کعب احبار سے منقول ہے، یہ حضرت کعب جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، ان کے حوالے بہت آتے رہتے ہیں، اور یہ علماء یہود میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں تورات میں لکھا ہوا تھا، اس کے چند فقرے میں عرض کرتا ہوں، تورات میں لکھا ہوا تو محمد عبدی المختار، محمد جو ہے میرا بندہ ہے جس کو میں نے چن لیا ہے۔ حضور کی فضیلت بیان کی گئی نہیں، اور یہ مکے والے ہوں گے، مدینے یہ ہجرت کر کے جائیں گے، اور آگے فرمایا لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، یہ سخت بد اخلاق نہیں ہوں گے، یہ سخت دل نہیں ہوں گے، یہ نرم طبیعت ہوں گے، بازاروں میں شور مچانے والے، لڑنے جھگڑنے والے، غلط سلط کام کرنے والے ایسے نہیں، ان کے اندر بڑا وقار پایا جائے گا، بڑی عزت پائی جائے گی، یہ بڑی شاندار شخصیت کے مالک ہوں گے، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا۔ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور فرمایا اس میں کعب احبار نے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کسی برائی کے بدلہ حضور برائی سے نہیں دیں گے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرْ، لیکن معاف فرما دیا کریں گے۔ مکہ جب سرکار نے فتح کیا ہے، مکہ معظمہ، اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے جب آپ نے تقریر فرمائی ہے، اور ایک بہت طویل تقریر فرمائی تھی، اس کے کچھ اجزاء میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا تھا لوگوں سے جو سامنے کھڑے تھے، اور کون لوگ تھے؟ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو مار کر کے اونٹ پر سے گرایا تھا اور حمل ضائع ہو گیا تھا۔ ان میں وہ بھی تھے جو سرکار کے اوپر کوڑا پھینکا کرتے تھے، سرکار کی توہین کیا کرتے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو بعض صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو صحابہ کرام کو گرم ریت پر لٹا کر کے گھسیٹا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو صحابہ کرام کو حصیر میں لپیٹ کر کے ناک میں دھواں دیا کرتے تھے، مختلف قسم کے ایذائیں دیتے تھے۔ بڑے بڑے مجرمین سامنے موجود تھے، یعنی اتنے بڑے مجرمین تھے کہ اگر ان مجرمین سے خود کہا جاتا، غور کیجئے گا اس پر،
اتنے بڑے مجرم تھے، اگر ان مجرمین سے خود کہا جاتا کہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہے، ان سے ہی فیصلہ کروایا جاتا. تو اپنے جرائم کو سامنے رکھ کر کے یہ لوگ کہتے کہ ہم تو پھانسی کے قابل ہیں، ہم تو قتل کے قابل ہیں. وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر دیتے، اتنے بڑے مجرم تھے. صحابہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے مجرمین سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے صحن حرم کے اندر، خوشامد کرنے لگے. اخن کریم ابن اخن کریم، آپ تو بڑے شریف آدمی، بڑے کریم آدمی ہیں، اور آپ کے باپ دادا آبا و اجداد بڑے کریم لوگ تھے. مطلب یہ کہ ہم کو معاف فرما دیجئے. معاف فرمانے قابل نہیں تھے. سرکار نے فرمایا کہ میں وہی بات تم سے کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈالا تھا. اتنے بڑے مجرم تھے. انہوں نے کیا بات کی تھی جب ملاقات ہوئی تھی؟ فرمایا تھا کہ میں تم کو آج ملامت نہیں کرتا، تمام بھائیوں کو معاف فرماتا ہوں. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے طریقے پر میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، سب کو میں نے آزاد کر دیا. دیکھا آپ نے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کے بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولکن یعفو ویغفر، یہ تو اجتماعی طور پر سب کو آپ نے معاف فرما دیا، جبکہ سب قتل کے مستحق تھے. ویسے انفرادی طور پر تو آپ معاف کرتے ہی رہتے تھے. وحشی کو معاف فرما دیا. وحشی ابن حرب، جنہوں نے حضور کے چچا کو قتل کیا تھا، حمزہ کو، حضور کو بڑی تکلیف پہنچی تھی. جب حاضر ہوئے ایمان کے لیے تو ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا. ایسے ہی حضور کی اور بھی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی، امت مسلمہ کی صفات بھی بیان کی گئی تورات میں. کعب روایت کرتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا تھا وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہوگی. حماد کے معنی تھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا. یحمدون اللہ فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اچھی حالت ہو تب بھی، بری حالت ہو تب بھی، تنگ مالداری ہو تب بھی، تنگ دستی ہو تب بھی. صحابہ کی شان تھی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور اس کی حضور کی برکت یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ بات نہیں پائی جاتی مسلمانوں جو صحابہ میں پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، پھر بھی مسلمانوں کی گفتگو کا ڈائیلاگ اللہ تعالیٰ کا ذکر بن گیا ہے. کیسے ذکر بن گیا ہے غور کیجئے. معمولی درجے کا مسلمان ہو، وعدہ کرتا تو کہتا انشاءاللہ، کرتا کہ نہیں؟ تعریف ہی تو کر رہا، اللہ کا نام ہی تو لے رہا. معمولی درجے کے مسلمان ہو، پوچھے ذرا بھائی خیریت ہے، کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. طبیعت ٹھیک ہو جائے، بھئی کیا حال ہے، اب طبیعت کیسی ہے، تو کہتا ہے الحمدللہ. کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماشاء اللہ، کہتا ہے سبحان اللہ. تو ہماری گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہے رچ بس گیا ہے. یہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا نا سرکار کی امت حماد ہوگی، تو صحابہ جیسی حمد تو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اب بھی مسلمان کی گفتگو میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پایا جاتا ہے. پایا جاتا نہیں پایا جاتا؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. پٹیچر مار کا مسلمان ہے، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا کرتا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اتنا تو بولتا ہی ہے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. سلام یہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے عبد السلام نام رکھا جاتا ہے. سلام کا بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہے. پھٹیچر سے پھٹیچر مسلمان سے پوچھو بھائی کیسی طبیعت ہے تو کہہ دیتا اللہ کا فضل ہے. کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ تو یہ ہماری گفتگو میں، مسلمانوں گفتگی میں اللہ کا ذکر رچ بس گیا ہے. غور کرنی چاہیے. تو تورات میں فرمایا گیا تھا حضور کی امت حماد ہوگی، تو اگرچہ اس کا مصداق تو اصل صحابہ ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا اثر اس کا جو ہے امت کے اندر پایا جاتا ہے. احمدون اللہ فی السراء والضراء، اور منادیہم ینادی فی جو السماء، یہ بھی اس میں تھا تورات میں.
اب کوئی اگر موجودہ تورات کو انجیل کو کھول کر کے دیکھے گا تو کچھ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ شروع سے یہودی اور عیسائی اپنی کتاب کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. کتابوں کے بدلنے کے نام ہے تحریف. یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں کو جرم کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کلمات الہیہ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں. یہ ہے اصل میں پکے بدعتی. اسی لیے بدعت جو ہے بدترین قسم کا جرم ہے، گناہ ہے. کیوں؟ اگر بدعت چلتی رہے گی تو حق ختم ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے قرآن میں کوئی چیز شامل نہیں کر پاتے ہیں لوگ. اوپر سے بدعتیں پیدا کرتے رہتے ہیں. اگر حفاظت کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو لوگوں نے قرآن کو بدل دیا ہوتا. یہودیوں کے بارے میں جو فرمایا گیا نہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو، الفاظ کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، بدلتے ہیں، وہی بات پیدا ہو جاتی. اسی لیے فرمایا گیا کل بدعۃ ضلالہ، دین میں کوئی نئی بات نہ پیدا کرو، گمراہی ہے. اور دوسرے مقام میں فرمایا وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اب اگر آپ تورات کھول کر کے دیکھیں، انجیل کھول کر کے دیکھیں، تورات، انجیل، زبور کے مجموعے کے نام انہوں نے رکھا بائبل. بائبل کے معنی آتے ہیں کتاب مقدس. بائبل پہ نیچے لکھا رہتا ہے کتاب مقدس. اس کتاب مقدس میں کیا ہے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن سب بدلی ہوئی ہیں. کچھ باتیں رہ گئی ہیں صحیح، لیکن عام طور پر وہ باتیں جو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تھیں، اس کو علماء یہود و نصارہ نے بدل دیا ہے. لہذا اب اگر آپ تلاش کریں گے کعب ابن احبار کے اس قول کو جو میں پیش کر رہا ہوں بائبل میں تو نہیں ملے گا. انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ منادیہم ینادی فی جو السماء، اسی میں ہے. اور مسلمانوں کا منادی، آواز دینا، منادی مانے آواز دینے والا. ینادیہم فی جو السماء، آسمان کی فضا میں ندا لگائے گا، یعنی اذان دے گا. اسی لیے اذان میں سنت یہ زور سے دی جائے اور کانوں میں انگلی دے کر کے دی جائے تاکہ آواز زور سے نکلے. آج کل کے مؤذرین جو ہے سنت کے خلاف اذان دیتے ہیں، خالی ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، انگلی کان میں نہیں دیتے. انگلی کان میں دینی چاہیے. اور مائک سے اذان دیتے ہیں تو حی علی الصلاۃ پر سیدھی طرف گردن نہیں کرتے ہیں، حی علی الفلاح پر بائیں طرف گردن نہیں کرتے ہیں، ذرا سے ایسے ایسے کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی خلاف سنت ہے. پوری طریقے سے گردن کو گھمانا چاہیے، سینہ نہیں. سینہ قبلے کی جانب رہنا چاہیے، گردن گھمانا چاہیے. منادیہم ینادی فی جو السماء، ان کا منادی آسمان کی فضا میں آواز لگائے، اذان دے گا. سمجھے؟ اذان تو بڑی شاندار قسم کی دعوت، شعار اسلام میں سے ہے اور دین اسلام کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے. اسی لیے دعا میں ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن جو الفاظ بولتا وہی الفاظ تم بھی بولا کرو. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی انہیں سننے والے بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آگے چل کر کے بیان فرمایا گیا ہے جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر یہ لاحول جو ہے شیطان کے بھگانے کے لیے نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، اب نماز کے لیے مجھے مسجد میں لانے والی طاقت اور دنیا کے کاموں کو چھوڑانے والی طاقت ہے. میں اپنی ساری مصروفیات مشغولیات کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ جاؤں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. یہ ہے مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ. لفظی ترجمہ لا حول، مجھے دنیا کاموں سے کوئی پھیرنے والا نہیں، ولا قوت، اور مجھے نماز کی طاقت دینے والا کوئی نہیں، الا باللہ، مگر اللہ تعالی. شاندار اس کا مطلب ہے. اور پوری اذان جواب دیا جائے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا جب اذان ہو جایا کرے تو درود شریف پڑھا کرو. درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھا کرو. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد. اس میں سرکار کے لیے دعا کی گئی ہے کہ آپ کو وسیلہ عنایت فرمائیے،
مقام محمود عنایت فرمائیے. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. حضور نے فرمایا وہ اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی بندے کو ملے گا. یہ وسیلہ نہیں جو بزرگوں وسیلہ سے دعا کرتے ہیں. وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ. سرکار نے فرمایا وسیلہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ایک ہی بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا. لہذا میرے لیے دعا کیا کرو تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. دیکھا آپ نے؟ تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی. اس لیے اذان کا جواب دیا کیجئے، درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھا کیا کیجئے. تو بہرحال اس میں ینادی فی جو السماء رعاۃ للشمس، سورج کا لحاظ کریں گے، ہمیشہ سورج پر سورج کی نگرانی رکھیں گے. مطلب یہ کیا مطلب یہ ہے؟ یعنی وہ سورج کے اعتبار سے اپنے نمازوں کا ٹائم ٹیبل مقرر کریں گے. دیکھیے دو طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے، ایک عبادت ہو جس کا تعلق سورج سے ہے. چاند سے کس کا تعلق ہے؟ رمضان کا ہے، عید کا ہے، بقرعید کا ہے، حج کا ہے، عورتوں کی عدت ہے، عدت طلاق ہو، عدت وفات ہو. ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ چاند کی تاریخ سے ہے. سمجھ میں ہماری بات کی نہیں؟ اور کچھ عبادتیں وہ جن کا تعلق سورج سے ہے. نمازوں کے اوقات سورج سے مقرر کیے گئے ہیں. سورج نکلنے سے پہلے، صبح صادق ہو جانے کے بعد، نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھو. سورج ڈھلنے کے بعد زور کی نماز پڑھو. جب اور چند گھنٹے گزر جائیں تو اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھو. اس کے بعد جب عصر کی نماز وہ ختم ہو جائے، سورج ڈوب جائے، مغرب کی نماز پڑھو. مغرب کی نماز پڑھنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھو. یہ پانچوں وقت کی نماز کی جو ٹائمنگ ہے یہ سورج کے حساب سے ہے. اسی لیے سورج کے اعتبار سے جو تاریخیں ہیں، جس کو ہم لوگ انگریزی تاریخ کہتے ہیں، وہ بھی معتبر ہے، اور جسے ہم چاند کی تاریخ کہتے ہیں وہ بھی معتبر ہے. لیکن مسلمانوں کو چاند کی تاریخ کو چالو رکھنا چاہیے. اگر آپ تاریخ لکھا کریں تو پہلے چاند کی تاریخ لکھا کیجئے، بعد میں یہ تاریخ جو انگریزی کہلاتی چلتی ہے یہ تاریخ بھی لکھا کیا کیجئے. اور اسی اعتبار سے سال بدلتا رہتا ہے. عربی مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سال کا پہلا مہینہ محرم سے، یہ عربی مہینہ ہے. اور انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے. یہ مہینے جو آتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ آدمی بدماشی کرے، عیاشی کرے، فحاشی کرے. یہ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے، کافروں نے سکھلا دیا ہے. اس رات میں اس طرح کی چیزیں کرنا مسلمانوں کے لیے جائز بالکل نہیں ہے. بڑی فحاشی ہوتی ہے، بڑی عیاشی ہوتی ہے، بڑی بدماشی ہوتی ہے. اگر کرنا ہے تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ سال ختم ہو گیا، میں نے پورے سال میں کیا کیا کیا، دینی اعتبار سے میں نے کیا ترقی کیا، دنیاوی اعتبار سے میں نے کیا ترقی کیا، میں نے دینی اعتبار سے کیا نقصان اٹھایا، دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان اٹھایا، آئندہ مجھے کیا کرنا ہے، آئندہ کا پروگرام مرتب کرنا چاہیے. یہ کرنا چاہیے جب سال شروع ہوتا ہے، نہ کہ جناب بدماشیاں کی جائیں. تو یصلون رعاۃ للشمس، سورج کا لحاظ کریں گے، یعنی اس کا خیال رکھیں گے کہ کب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، نماز پڑھیں گے جب ٹائم آ جائے گا. یہ بھی ہماری تعریف لکھی ہوئی ہے تورات میں. اور فرمایا گیا لہم دوی فی اللیل کدوی، لہم دوی کدوی النحل. اور رات کے وقت میں وہ جب تہجد پڑھیں گے تو ایسی بھن بھناہٹ کی آواز پیدا ہوگی قرآن پڑھنے کی تہجد میں، جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے. تہجد بھی پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. فجر کے وقت ہونے سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، تو آپ کو تہجد کی پوری فضیلت مل جائے گی. تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز میں ملتا ہے. سرکار نے زندگی بھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور پہلے شروع میں تہجد کی نماز صحابہ کرام کے لیے فرض تھی، بعد میں اس کو سنت یا نفل کر دیا گیا. اور فرمایا قتالہم فی الصلاۃ
صفهم في الصلاة صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جیسے صف بندی ہوگی نماز میں کہ جم کر کے کھڑے ہوتے ہیں سب، چاہے گولی چلا دو ہٹنے والا نہیں مسلمان نماز پڑھنے کے وقت میں، ایسے ہی مسلمان صف بندی کریں گے میدان جنگ میں، بھاگیں گے نہیں. اسی کی تو کمی ہے. تو جیسے نماز میں جم کر کے کھڑے ہوتے ہیں ویسے میدان جنگ میں جم کر کے کھڑے ہوں گے. یہ سب تورات میں لکھا ہوا تھا. تو ظاہر بات ہے صحابہ کی فضیلتیں جیسے قرآن میں ہیں ویسے صحابہ کی فضیلتیں حدیث کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور سرکار کی فضیلت جیسے قرآن میں حدیث میں ہے ویسے سرکار کی فضیلت جو حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو صحابہ کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے. ان کی عزت کرنا اور ان کا اکرام کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کا اعتبار کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، صحابہ کرام جو ہیں اولیاء اللہ کی صفوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ولی صحابہ کرام ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں شاید صحابہ کرام صحابیت اور چیز ہے، ولایت اور چیز، ایسی چیز نہیں. جو صحابی ہے وہ ولی ہے، جو صحابی ہے وہ ولی ہے. ولی بنتا ہے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے. اس کے فضائل میں بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں، جس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.